جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ سائن ہوا ہے، دفاعی معاہدہ۔ اس معاہدے کے تحت اگر پاکستان پر یا سعودی عربیہ پر یا ترکیہ پر کسی بھی ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ تینوں ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس معاہدے کو اس ریجن میں اور گلوبلی بہت ہی نزدیکی سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک پورا بلاک بنتے جا رہا ہے۔ بعضی لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ ایک نیٹو طرزی بلاک بنتے جا رہا ہے، جو کہ اندرونی یا بیرونی جتنی بھی خطرات ہیں تینوں ملکوں کو، خاص کر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اگر ایسی قسم کے خطرات درپیش ہیں تو تینوں ملک یکجا ان کی ایک طاقت بن کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اندرونی۔ ویسے ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی بہت زیادہ کام کر چلی گئی، بہت بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اگر اسپیشلی ہم ایران اور امریکہ کی وار کی بات کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ اسی طرح حل نہیں ہو پا رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس بلاک کی بات کریں، اس تاریخی دفاعی معاہدے کی بات کریں گے تو یہ کافی زیادہ اہم اور پیش رفت معاہدہ سمجھا جاتا ہے تینوں ملکوں کے لیے، کیونکہ حالات، مجبوری اور ضرورت ہی ڈیفائن کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ معاہدہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ اس وقت اسرائیل جو کہ ایک بہت بڑی تھریٹ بنتی جا رہی ہیں عرب ممالک کے لیے، اگر ہم بات کریں فلسطین کی جو حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اسی طرح اسرائیل کبھی سعودی عربیہ تک، کبھی قطر تک، کبھی دور دور تک گریٹر اسرائیل کی نقشے کھینچتے جا رہے ہیں۔ نتن یاہو ایسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں جس سے اشتعال انگیزی میں کافی زیادہ بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، خاص کر جب سے ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے۔ تو جہاں تک اس معاہدے کی بات ہے، 2 دن پہلے ہی یہ معاہدہ مکہ میں، سعودی عربیہ میں یہ سائن ہوا ہے، اور اس معاہدے میں باقاعدہ سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان، اس کے علاوہ ترکیہ کے رجب طیب اردگان بھی موجود تھے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے۔ تینوں نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے، اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل پاکستان کے، وہ بھی وہاں موجود تھے جب یہ ساری چیزیں ہو رہا تھا۔ اگر ہم بات کریں تو یہ اس معاہدے کی تو ہماری دفاعی صلاحیت میں بہت زیادہ بہتری آئیں گی اگر اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اگر کام تو نہیں ہو رہا پھر تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی سمجھا جائے گا، جس طرح کے پاسٹ میں ہوتا رہا ہے، لیکن وقت ہی یہ ڈیفائن کریں گی، یہ بتائیں گی کہ یہ معاہدہ کتنا زیادہ اہم ہے، یہ کس کے اوپر کام ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایران کی بات کریں تو ریسنٹلی امریکہ نے ایران کے اوپر جتنی بمبارمنٹ کی، جتنی انہوں نے ایران کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں کی گورنمنٹ ختم کریں گے۔ اسرائیل نے بھی بہت زیادہ کچھ کیا ایران کے اوپر، لیکن جب بری طرح ان کو ناکامی کا سامنا ہوا تو یہ سارے صورتحال کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور اسپیشلی اس جنگ کے ہارنے اور جیتنے کے بعد ہی یہ ڈیفائن ہونا تھا کہ اس ریجن میں کس نے امریکہ کو ریپلیس کرنا ہے۔ خاص کر اگر مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں گے، سعودی عربیہ میں یا دوسرے عرب ممالک میں جتنے امریکن بیسز ہوا کرتی، انہی بیسز کو ایران نے بہت ہی بری طرح ہیڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو دوبارہ سنبھالنے میں امریکہ کبھی بھی یہ نہیں ہو پائے گا، جو کہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو ظاہری بات ہے اس ریجن میں سعودی عربیہ یا دوسرے جو ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو سیکیورٹی گارنٹی تو کسی نے دینی ہے۔ امریکہ کی بیسز کی وجہ سے وہاں الٹا ان کی اوپر ایرانی راکٹ گر رہے تھے، ایران کے ڈرونز گر رہے تھے، بجائے یہ کہ وہاں امریکن اڈوں کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی مل رہی تھی۔ تو وہ تو اب مسئلہ الٹا بن گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ، یہ تینوں ممالک مل کر اگر ایک طاقت بنتی ہیں، اس کی وجہ سے جتنے بھی مسلم ورلڈ کنٹریز ہیں، مسلم دنیا میں جن چیلنجز کا سامنا ہے تمام مسلم ممالک کو، وہ کاؤنٹر ہوں گی۔ اگر مسلم ممالک کی آپ مسائل کو دیکھیں گے، وہاں اگر سیکولر گورنمنٹ بھی ہے تب بھی وہ نشانے پر ہیں، کسی نہ کسی کے نشانے پر ہیں۔ اگر مسلم کنٹریز میں مذہبی حکومت ہیں تو بھی وہ نشانے پر ہیں۔ اگر
اگر ڈیموکریسی ہے, نیوٹرل گورنمنٹ ہے, جس قسم کی بھی ہے, تو ظاہری بات ہے جب ایک نظریہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو اسی نظریہ سے منسلک لوگوں کی مجبوری بنتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام لے لیں. سعودی عربیہ اور ترکی کے بیچ میں جو اختلافات تھے, اتنی قسم کے شدید اختلافات تھے جس کا کسی پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنے نزدیک ہوں گے سعودی عربیہ اور ترکیہ ایک دوسرے کے اوپر کہ ایسے قسم کا معاہدہ سائن ہو جائے گا, جس کی ظاہری بات ہے پاکستان کی بہت بڑی ہاتھ ہے, بہت بڑا رول ہے اس معاہدے میں, جو کہ ترکیہ اور سعودیہ کو ایک ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو سکا. اور مستقبل میں یہ صرف نہ کہ ایک دفاعی معاہدہ ہوگا بلکہ ہمارے فائنانشل چیلنجز بھی جتنے ہیں پاکستان میں, سیکیورٹی چیلنجز ہیں, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بہترین کام ہو سکے گا. اگر ہم بات کریں گے کہ فائنانشل چیلنجز کی وجہ سے, تو ظاہری بات ہے وہ تھریٹس جس کا پاکستان کو خطرہ ہے, یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرف سے اگر حملہ ہو سکتا ہے, تو اسی معاہدے کی وجہ سے ایسی قسم کی حملوں کی جو چانسز ہے وہ انتہائی کم ہو جائیں گی. جتنا ہم ڈیفنس کے اوپر خرچ کر رہے تھے وہ سب کچھ ہم ظاہری بات ہے ایجوکیشن میں خرچ کر سکیں گے, انسانی حقوق پہ خرچ کر سکیں گے, اور وہ دیگر چیزوں کے اوپر خرچ کر سکیں گے, جس سے جو ہیومن ریسورسز ہیں اس میں اضافہ ہوگا. کیونکہ اگر ہم نیٹو کو کمپیئر کریں گے اس معاہدے کے ساتھ, اس کو بھی نیٹو طرز معاہدہ سمجھا جاتا ہے, تو یورپ میں جب نیٹو نے سیکیورٹی رسپانسبلٹیز لے لی تو پوری یورپ کی جو انڈسٹریز ہیں یا وہاں کی جو فائنانشیل ڈیولپمنٹ ہے, اکانومی بہت ہی ریپڈلی گروتھ کر چلی گئی. اسی طرح اگر پاکستان کو یا ترکیہ یا سعودی عربیہ, جو کہ پہلے سے اکانومی ان کی کافی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, یہاں بھی اگر ہمیں ایسی سیکیورٹی ایشو ہمارا حل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ فائنانشیل وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے. یہ ہماری گورنمنٹ پہ, ہماری ملٹری پہ, یا جتنے بھی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ ہم انہی اپارچونیٹیز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک چائنا کا ہے, چائنا پاکستان کے ساتھ ڈیفنس انڈسٹری میں ہماری مینوفیکچرنگ ہوتی ہیں ایسی, اگر ہم F-17 جیٹ F-17 تندر کی بات کریں گے تو پاکستان اور چائنا کی دونوں کی مشترکہ یہ ایک مینوفیکچرنگ ہے, ایک پروڈکشنز ہیں. اسی طرح اگر ہم سعودیہ کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس ریجن میں, ترکیہ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, خاص کر جو ڈرونز پروڈکشنز ہیں یا اس کے علاوہ جو ایئر جیٹس ہیں, تو وہ تمام چیزوں کے اوپر کافی زیادہ ان کی ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے. تو یہ سارے چیزیں مل کر ایک زبردست کمبینیشنز بنتی جا رہے ہیں. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ یہ کیسی پیش رفت ہیں, کس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, نیگیٹیو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایران پہلے سے کافی زیادہ ناراضگی دکھا رہے ہیں اور ان کا کنسرن جائز بھی ہے, کیونکہ ایران بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اس معاہدے میں ایران نے بھی شامل ہونا ہے, نہیں تو یہ ایک مسلکی معاہدہ ہو سکتا ہے, سنی معاہدہ ہو سکتا ہے. اگر پورے اس ریجن میں ایران ایک ایسی طاقتور ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو شکست دی, جس کو سبق سکھایا, تو ظاہری بات ہے ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ادروائز چیلنجز ہوں گے آگے آنے والے وقت میں کہ کس طرح اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. بہت زیادہ شکریہ. ٹیل نیکسٹ, خدا حافظ.